کتنے لوگ خدا کا کلام سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاللیلویا۔ آئے ہم خدا کے کلام کے احترام میں کھڑے ہوں گے۔ دل صاحب نکالیں کرنتھس کی کلیسیا کے نام پالوس رسول کا خط اور اس کا پہلا باب اور اس کی 57 ورسز 58 دو ورسز ہیں، 2 آیات ہیں، یہ ہم پڑھیں گے۔ کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا پہلا خط اور اس کا 15 باب اور اس کی 57 آیت 58 ورس 47 and 58۔ اس طرح سے خدا کے کلام میں لکھا ہے، مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے۔ ہاللیلویا۔ بس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو اور خداوند کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے۔ خداوند آپ سب کو کثرت سے برکت دے۔ شکریہ، تشریف رکھیں۔ میں خدا کی خادمہ پاسٹر آستر کو جو آج ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ جو کچھ بھی آپ سے کچھ لمحے کے لیے کہنا چاہتی ہے وہ خدا بتاؤں گا۔ یسوع کے قادر جلالی بابرکت نام میں سب کو سلام۔ یہاں پر بہت سی بہنیں بھائی ہیں، بیٹیاں بیٹے جو مجھے جانتے ہیں، کچھ نہیں بھی جانتے۔ میں جان خدمت کرتی ہوں۔ جو ہمارا ہیڈ ہے وہ پاسٹر ولسن، یہی چرچ ہے جو ہمارا ہیڈ ہے پاسٹر ولسن صاحب، جو ہمارے سینئر پاسٹر ہیں۔ خدا نے اس کو بہت سی برکت دے رکھی ہے۔ میں خدا کا شکر کرتی ہوں جب میں چاندنی میں خدمت کرتی ہوں، بہنیں میرے ساتھ ہیں۔ ہم 11 بجے سے 12 بجے تک ہم دعا کرتے ہیں، اس میں بہت سی گواہیاں ملتی ہیں۔ خدا کا شکر کرتی ہوں۔ اور ایک بھائی تھا چاندنی میں، وہ بھی خدا ان کے لوگوں کی بہت عزت کرتا تھا، لیکن ایک دن وہ بیمار ہو گیا اور اس کے بہت شدید درد ہوئی اور اس کو شیخ زاید ہاسپٹل میں لے گئے اور اس کے گردے جو ہیں وہ واش ہوئے۔ اور میں بھی گئی وہاں پر، اس سے پہلے بھی میں اس گھر میں جاتی تھی، ان کے لیے دعا کرتی تھی، لیکن اس دن مجھے بہت دکھ ہوا کہ اس کے گردے جو ہے واش ہوئے۔ اور میں نے ایک دن دعا کر کے پھر دعا کر کے پھر ایک دن میں نے جا کر آنسوؤں سے دعا کی، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جب لازر کی قبر پر گیا تو اس نے کیا کیا تھا؟ آنسوؤں کے ساتھ وہاں رویا تھا۔ اور میں نے اس بھائی کے لیے آنسوؤں سے دعا کی۔ تو میں دوسرے دن پھر گئی دعا کی، ایک دن پھر میں گئی تو اس کے جو پیپ سے وہ سب اتر گئے اور ان کی جو رپورٹیں تھیں وہ نارمل آئی اور پھر اس کے گردے واش نہیں ہوئے۔ اور جو ڈاکٹر تھے وہ کہتے تھے کہ یہ اس آدمی کی رپورٹیں نہیں ہیں، لیکن خداوند جو کام کرتا ہے وہ جلالی کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو وہ کام کرتا ہے وہ بڑی قدرت والے کام کرتا ہے۔ وہ بھائی کہتے تھے کہ میں پاسٹر ولسن صاحب کے چرچ میں جاؤں گا اور وہاں بھی جا کر گواہی دوں گا کہ میرے لیے بہن دعا کرتی رہی تو خدا نے میری زندگی میں بہت بڑا کام کیا۔ اب بھی میں جب دعا کرتی ہوں تو یقین جانے کہ کسی بیمار کے لیے یا کسی کے گھر میں جاؤں تو وہ پریشان ہو تو میرے آنسو نکل آتے، کیونکہ ایک وقت میں بھی بہت شدید بیمار ہو گئی تھی۔ اور خدا نے، کیونکہ کلام خدا میں لکھا کہ بچ اور بچا، بچ اور بچا۔ خدا نے ہمیں بچایا ہے تو ہم نے دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ ہاللیلویا۔ اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، اپنے لیے بھی خدا مجھے بھی بچاؤ اور میں دوسروں کو بھی بچاؤں۔ ہم اگر دوسروں کو بچائیں گے، اگر ہم توبہ کرتے ہیں تو دوسروں کو بھی خدا کے پاس لائیں۔ آپ چرچ آتے ہیں تو دوسروں کو بھی چرچ میں لائیں، تاکہ خداوند آپ کو زندگی دے اور ان کو بھی دے۔ ہاللیلویا۔ خدا ہم سب کو برکت دے۔ خدا کی خادمہ پاسٹر آستر جو رشتے میں میری بڑی بہن بھی ہیں، اور خدا ان کو برکت دے، خدا سے پیار کرتے ہیں۔ جب ہم خداوند سے پیار کرتے ہیں تو خداوند ہماری مدد بنتا ہے۔ ہاللیلویا۔
خدا کا کلام زندگی ہے. میرا ایمان ہے کہ آج آپ کثرت سے برکت پانے کو ہیں. آپ کی آواز آنی چاہیے. آج آپ کثرت سے برکت پانے کو ہیں. ہاللیلویا. خداوند ہمیں یہ سکھاتا ہے، خداوند کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں فتح بخشی گئی ہے. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے سبب سے ہم فاتح ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے زور کو ختم کر دیا. یسوع مسیح نے گناہ کے زور کو ختم کر دیا. اور جب یسوع مسیح نے گناہ کے زور کو ختم کر دیا، ابلیس کے زور کو ختم کر دیا، تو اس نے فتح پائی. ہاللیلویا. گناہ پر بھی، ابلیس پر بھی. ابلیس کی ساری قوت یسوع مسیح نے نیست کر دی. ابلیس کی ساری قوت یسوع مسیح نے نیست کر دی. پہلا ایک آدم جس نے ابلیس کی قوت کو زیر کیا، اس کے علاوہ کوئی نہیں زیر کر سکا. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ ابلیس اس دنیا میں گناہ کو لانے کا موجب بنا. ابلیس اس دنیا میں گناہ کا سبب بنا. اس نے آدم کو اور ہوا کو ورگلایا اور ان سے گناہ کروایا. اور جب اس نے گناہ کروا لیا تو گناہ کروانے کے بعد وہ خدا کی حضوری سے نکل گئے. وہ جس کو اپنا دوست سمجھ رہے تھے وہ ان کا سب سے بڑا دشمن تھا، ابلیس. وہ کہتا ہے تم اس پھل کو کھاؤ گے تو تم کبھی بھی نہیں مرو گے، بلکہ تم خدا کی مانند ہو جاؤ گے. اور بائبل میں لکھا ہوا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے. گناہ کی مزدوری، اور ان کے گناہ کی مزدوری انہیں موت ملی. اب وہی ابلیس ہے جو دوست بن کر آیا تھا، اس کے بعد آج تک انسان کو خوف زدہ کر رہا ہے، ڈرا رہا ہے، ان کی زندگیوں کو برباد کر رہا ہے، ان کی زندگیوں کو پریشان کر رہا ہے. لوگ ابلیس سے خوف زدہ تھے. ابلیس ان کی زندگیوں کو برباد کیے ہوئے تھا. اس نے انسان کو اپنے قبضے میں کر لیا. انسان اس کے قبضے میں لاچار پریشان ہے. انسان ابلیس کے قبضے میں لاچار اور پریشان ہے. اور جب وہ لاچار اور پریشان ہے تو اس کے لیے کوئی حل نظر نہیں اس کو آتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے قبضے سے آزاد ہی نہیں ہو سکتے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابلیس کے قبضے سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے. ابلیس ہمیں بہت پریشان کرتا ہے. ابلیس ہماری زندگیوں میں بہت برے کام کرتا ہے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے ہماری جاب جو ہے، ہمارا روپیہ پیسہ، ہمارا کاروبار، ہماری دولت، ہماری اولاد، ہماری صحت، سب کچھ اس نے برباد کر کے رکھی ہوئی ہے اور ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے. بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے. حقیقت ہے حل اس لیے نہیں ہے کیونکہ آپ خوف زدہ ہیں. بائبل میں لکھا ہوا ہے، خدا کی کلام میں داؤد کی بابت، جب جاتی جولیت فلسطینیوں کا جو سردار تھا اپنی فوج کے ساتھ چڑھ آیا تو اس نے آ کر للکارنا شروع کر دیا. پہلے دن نکلا، اس نے کہا ہے کوئی تم میں سے جو میرا مقابلہ کر سکے. اس نے گالیاں بکی، اس نے ان فوجوں کی حقارت کی
جو بنی اسرائیل کی فوجیں تھیں، اور فوجوں کا کیا حال ہے، وہ پہاڑی ہے، ایک طرف پہاڑی ہے اور دوسری طرف میدان ہے، ساری کی ساری فوج پہاڑی کے پیچھے چھپ کر اس کو دیکھتی ہے، ڈرے ہوئے ہیں، اور جب وہ ڈرے ہوئے ہیں تو چھپے ہوئے ہیں۔ داؤد جب وہاں پر پہنچا تو اس نے بھی سنا کہ پچھلے 40 دن سے یہ جاتی جولیت روزانہ نکلتا ہے اور روزانہ یہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرتا ہے، لعن طعن کرتا ہے، اور سارے خوف زدہ ہیں، بڑے بڑے قد والے مضبوط شخص چھپے ہوئے ہیں۔ داؤد نے کہا کہ یہ نامختون فلسطی ہوتا کون ہے کہ زندہ خدا کی فوجوں کی فضیلت کرے؟ ہاللیلویا۔ وہ چھپے ہوئے ہیں اور یہ کھڑا ہو کر اس بات کے لیے تیار ہے، وہ قدور ہے، یہ دکھنے میں ابھی بچہ ہے۔ اس کے بھائیوں نے کہا ہوگا کہ تینوں کتنے دی پئی، تینوں پتا نہیں اتنا بڑا اس کا قد ہے اور تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ اور بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ جب وہ وہاں پر پہنچا تو وہ بات جو ہے وہ سول بادشاہ تک پہنچی۔ سول بادشاہ نے کہا بلاؤ میرے سامنے اس کو بلاؤ۔ اس نے اپنا لباس اسے پہنایا اور اس کا لباس پہن کر وہ چل نہیں سکتا تھا، جسمانی لباس سے وہ لڑنا نہیں چاہتا، اور اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے نیچے اترا، اس نے وہاں سے نالے میں سے 5 چکنے چکنے پتھر لیے اور 5 چکنے چکنے پتھروں کو جب اس نے اپنے اس تھیلے میں ڈالا، اس میں سے ایک پتھر نکال کر اس نے فلاخن میں ڈال دیا، اور جب فلاخن میں ڈالا تو وہ جا کر اس جاتی جولیت کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا کیا تو مجھے کتا سمجھتا ہے جو ایک چھڑی لے کر میرا مقابلے کے لیے آ گیا ہے؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ابلیس کو ہمارے ہتھیار نظر نہیں آتے، ابلیس کو ہمارے ہتھیار نظر نہیں آتے، وہ ہمیں کمزور سمجھتا ہے، لیکن جب ہم اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیشہ فتح ہماری ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ اس نے کیا کیا، اس نے اس پتھر کو فلاخن میں ڈالا اور اس گوپیوں کو گھماتے ہوئے، اس فلاخن کو گھماتے ہوئے اس پتھر کو چھوڑا اور وہ جا کر سیدھا اس کی کان پٹی پر لگا، اور جب کان پٹی پر لگا تو وہ گر گیا، اور گرنے کے بعد داؤد بھاگتا ہوا گیا اور اسی کی تلوار نکال کر اس کا ہی سر قلم کر دیا، اور جب اس کا سر قلم ہو گیا تو ایک بڑی فوج پیچھے کھڑی ہوئی ہے جو بھاگ اٹھی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ داؤد کی فتح کے بعد داؤد کی فوج کی بھی فتح ہو گئی۔ جب داؤد نے اس فلسطی کے سر کو کچلا تو اس کے کچلنے کے سبب سے وہی فتح جو ہے اس کی فوج کی بھی فتح ہو گئی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑی عام بات ہوتی ہے جب جنگ چل رہی ہے، اس کی آواز کی نہیں، جب داؤد کی فتح ہو گئی، داؤد نے اس کو کچل دیا، اس کی فتح اس کی فوج کی بھی فتح ہو گئی، اس کی فتح، ہاللیلویا، اس کی فوج کی بھی فتح ہو گئی۔ جنگ میں ایک خاص بات ہے، جنگ جب کوئی جو جنگ جیت جاتا ہے اس کا ہر ایک فوجی جیت جاتا ہے۔ جنگ جب ہوتی ہے نا تو ایک فوج جب ہار جائے، دوسری فوج جو جیت جائے اس کا سپہ سالار بھی فاتح ہوتا ہے اور اس کا چھوٹے سے چھوٹا فوجی بھی فاتح ہوتا ہے۔ یہی کچھ یہاں پر ہوا ہے۔ جب داؤد جنگ جیت گیا تو داؤد کے جنگ جیتنے کے بعد داؤد کی ساری فوج فتح پا گئی۔ باقی اس کی فوج کا کیا حال ہوا، وہ بھاگ اٹھے، وہ فوج پیچھے پیچھے اور فلسطی فوج آگے آگے ہے، وہ
हालेलुया, हालेलुया। यही तो हमारी फतह है, इसी से तो हम फतहमंद हैं, क्योंकि हमारा सिपा सलार जीता हुआ है। हालेलुया। उसने अबलीस पर फतह पाली है। यीशु मसीह ने उस सलीब पर अबलीस पर फतह पाली। जब उसने अबलीस पर फतह पाली तो उसकी फतह हमारी फतह बन गई। हालेलुया। उसकी फतह हमारी फतह बन गई। अब यीशु मसीह का हर एक सिपाही जीता हुआ है, फतहमंद है। हालेलुया। जब कोई अबलीस का सिपाही यीशु के सिपाही को देखता है तो उसके सामने से भागना शुरू हो जाता है, उसके सामने से भागता है, उसके सामने नहीं खड़ा हो सकता। हालेलुया। खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को कुचलो। हालेलुया। और फिर इसने क्या कहा? जो ईमान लाने वालों के दरमियान में ये मौजज़ात होंगे कि वो बुद्रुहों को निकालेंगे। हालेलुया। ईमानदारों की जिंदगी में क्या होगा? वो बुद्रुहों को निकालेंगे। ये नहीं लिखा हुआ कि वो बुद्रुह गिरफ्तार होंगे। ईमानदारों की बाबत कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ, या वो अपना बचाव करते फिरेंगे। ये एक खास खूबी है जो मैं ईमानदार की आपको बताना चाहता हूँ। आज जिस चीज़ को मैं समझाना चाहता था अभी वो हिस्सा है, और हो सकता है कि अभी कवर ना हो, हमें संडे को भी इसको लेकर चले। जब ईमानदार की एक ये खास खूबी है कि वो अपना बचाव करने की उसे ज़रूरत नहीं होती। हालेलुया। क्या मैंने कहा? ईमानदार को अपना बचाव करने की जोर से बोले जरा, ईमानदार को अपना बचाव करने की जरूरत नहीं है। ध्यान कि कितने कोई जादू टूने करने वाला मेरे ते असर अंदाज ना हो जाए, कितने कोई बदू मेरे ते हमला ना कर दे, कोई आंडी गवांडी, कोई तवीज़ धागा, कोई फूक करना मारने वाला या कोई जादू टूना करने वाला कितने मेरे ते हमला ना कर दे। इसका बचाव करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें ये सिखाती है कि यीशु मसीह की फतह मेरी और आपकी फतह है। और जब यीशु मसीह की फतह मेरी और आपकी फतह है तो मैं जहां से गुजरूंगा तो एक फतहमंद फौजी गुजर रहा होगा, और जब मैं गुजर रहा हूं तो ये नहीं होगा कि इतने जादू टूना सी मेरे पे असरअंदाज हो गया। जादू टूना अबलीसी कुव्वतें मुझे देखकर भागेगी, वहां से मुझे देखकर वहां से भागेगी। क्यों? क्योंकि मेरे यीशु की फतह मेरी फतह है। कितने लोग मेरी बात को समझे? हालेलुया। कहीं पर ये नहीं लिखा, यीशु मसीह ने क्या कहा कि जब कुव्वत का लिबास आएगा तो फिर तुम जो है अपने आप को बचाते फिरना, अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ करना, अबलीस कहीं तुम पर हमला ना कर ले। बल्कि खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि उसकी कुदरत से हम शेरों की तरह धारते हैं, उसकी कुव्वत से हम ज़ोरावर हो जाते हैं। खुदावंद का कलाम हमें ये सिखाता है, खुदावंद का कलाम हमें ये बताता है कि उसकी फतह से हम भी फतहमंद हो जाते हैं। हालेलुया। इसलिए जब मेरे पास मेरे यीशु की फतह है तो मुझे कोई डरा ही नहीं सकता। हालेलुया। कभी आपने तेल में पानी मिक्स किया हो, तेल अक्सर कहते हैं तेल की हो गया है पानी च पान दे नाल खराब नहीं, कोई और ही लफ्ज़ इस्तेमाल कर, कच्चा हो गया है। तेल की हो गया है? आपका ईमान, आपका डर जब मिलता है तो की हो जाता है? ईमान कच्चा ईमान हो जाता है। ते कच्चा ईमान काम केड़ा ईमान काम करता है? हालेलुया। मैं दोनों चीज़ें, तेल आपका ईमान है और पानी आपका डर है, दोनों आप मिलाकर बैठे हुए हैं, और ईमान भी है, डर भी है। फिर आप सोचेंगे कि कैसे ये काम मेरी ज़िंदगी में हो क्यों नहीं रहा?
کیوں میں قوت نہیں پا رہا؟ کیونکہ آپ جان نہیں رہے، ڈرے اس لیے ہے۔ بڑی خوبصورت مثال میرے ذہن میں آئی ہے۔ ایک میں کہانی پڑھ رہا تھا ایک طوطے کی۔ ایک طوطا کہیں سے وہ پکڑ کر لائے تو اس نے اس طوطے کو رسی کے ساتھ باندھ دیا۔ کئی دن تک طوطے نے بڑے پڑپڑائے، پیر پڑپڑائے۔ آخر اس نے یہ سمجھ لیا کہ میں اڑ ہی نہیں سکتا۔ پھر مالک نے بھی رسی کھول دی، پر وہ اپنے پر ہی نہیں پڑپڑاتا تھا۔ آخر وہ طوطا جوان ہو گیا لیکن پر نہیں پڑپڑاتا تھا۔ کیوں نہیں پڑپڑاتا تھا؟ کیونکہ اس نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں یہ پر کسی کام کے نہیں ہے، پڑپڑاؤں گا بھی تو کون سا اڑ پاؤں گا۔ اب چاہے وہ اسے باندھ کر رکھے یا نہ باندھ کر رکھے، ابلیس نے آپ کی حالت ہی یہ کر دی ہے، وہ آپ کو باندھ کر رکھے چاہے نہ باندھ کر رکھے، آپ کے ایمان میں تبدیلی آتی نہیں ہے۔ کیا ایمان میں تبدیلی نہیں آتی؟ آپ یہ سوچتے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں دیکھو جی چاہتا ہوں کہ حق کا برا کے ہوگا دنیا کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے۔ دیکھو جی ابلیس بھی تو اپنا کام کرتا ہے ساڈے لیے نہیں۔ ابلیس بھی تو حملے کرتا ہے نا، کرتا ہوئے دا لوکاں دے کرتا ہے، ساڈے تے نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جو میری فتح ہے اس فتح کو دیکھ کر ہمیشہ ابلیس بھاگتا ہے، ٹھہرتا نہیں ہے۔ اس نے جب دیکھا کہ داؤد نے جاتی جولیت کو مار دیا ہے، داتی جولیت کو ختم کر دیا ہے، تو وہ ساری فوج بنی اسرائیل کے سامنے، داؤد کے سامنے نہیں، کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ وہ فوج جو تھوڑی دیر پہلے چھپی ہوئی تھی، اسی فوج کے سامنے وہ بھاگنا شروع ہو گئے۔ یہی کام تو میرے یسوع نے کیا ہے، یہی کام تو میرے یسوع نے کیا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ابلیس کے ڈنگ کو ختم کر دیا۔ اس نے کہا اے موت تیرا ڈنگ کہاں رہا، کہاں گیا؟ اے موت فتح کا لقمہ ہو گئی۔ یسوع مسیح نے موت، گناہ، ابلیس کی ساری سلطنت کو برباد کر دیا۔ یہاں پر جو بائبل میں برباد کا لفظ استعمال کیا گیا نا یونانی میں، اس کا مطلب ہے اس کا زور ختم کر دیا گیا۔ اس کا دوسرا مطلب ہے اسے مفلوج کر دیا گیا۔ ایویں کوئی شخص ہوندا نہیں نا جویں کوئی چور پھڑ لیا جاوے تے اگے وہ انج منہ سٹ کے تھلے بیٹھا ہوندا ہے۔ یہ اس لفظ کا مطلب ہے برباد کرنے کا، کہ کچھ کر ہی نہ سکے، ہاتھ ہلدے نہ ہون، پیر ہلدے نہ ہون، انہوں مفلوج کہندے نے۔ اور اسی طرح سے ابلیس کو میرے یسوع نے آپ کے لیے مفلوج کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ مفلوج کر دیا ہے۔ کیا کر دیا ہے؟ لگتا ہے وہ ابلیس آ گیا ہے، وہ ہوئی نہیں جن نے آدم کے ہوا تو گناہ کروایا سی۔ یہ تو وہی ہے جو دنیا کو ورگلا رہا ہے، دنیا کو ورگلا سکتا ہے، دنیا کو ہلا سکتا ہے، دنیا کو پریشان کر سکتا ہے، لیکن یسوع مسیح کی فوج کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ یسوع مسیح کے لوگوں کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا۔ اب ڈرے ہوئے ہیں، تیل تے پانی کو مکس کر کے بیٹھے ہوئے جی۔ ڈر بھی ہے، ناواں دا گوانڈی بڑا خطرناک ہے، ہوے دا دنیا واسطے تیرے لیے نہیں۔ بڑے تویز دا کے کرتا ہے، بڑے چاہتے پورے کرتا ہے، کام بند دیتا ہے، لوکاں دا بن سکتا ہے، میرا نہیں۔ ہاللیلویا۔ کنہ دا بن سکتا ہے؟ میرا میرا کیونکہ میں یسوع دی فوج دا سپاہی ہاں۔ جادو بھی مینوں ویکھ کے بھجدا ہے، چونا بھی مینوں ویکھ کے بھجدا ہے، بدروواں بھی مینوں ویکھ کے بھجدیاں نے، اتھوں تک کہ ابلیس بھی میرے سامنے آ کے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ ہاللیلویا۔ نکالنا ہے اپنے ایمان کو، بدلنا ہے۔ ہم اپنے ایمان کو نہیں بدل رہے، ایمان کو پانی دے وچ مکس کر کے بیٹھے ہیں، مل نہیں سکتا۔ ڈر دے خوف ایک نہیں ہو سکتے، لیکن نہ ایمان کام کرے گا نہ ڈر کام کرے گا۔
दोवां चीज़ां नूं लैदा करना पवेगा ते डर नूं मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना होगा। हालेलुया। इब्लीस आपको डायरेक्ट हरा नहीं सकता। इब्लीस हराता है डरे हुए लोगों को। किनको हराता है? इब्लीस किन पर हमला करता है? इब्लीस किनको परेशान करता है? यीशु मसीह का वही सिपाही इब्लीस के सामने जिसने हथियार डाल दिए हों, जो हथियार लेकर खड़ा होता है, उसकी बाबत लिखा है शैतान का मुकाबला करो तो वो तुमसे किते लिए इधर ही लिखिया, मैं गलत बोल दिता है, लिखिया होवे शैतान का मुकाबला करो तो वो भी तुहाडे उत्ते मुकाबला करेगा। इंज लिखिया या लिखा होवे कि तुसीं मुकाबले लिए खड़े हो तो वो भी तुहाडे वाले तीर सट्टेगा। ऐसा कहीं लिखा हुआ है? लिखा है कि जब तू खड़ा होकर ललकारेगा तो तेरी ढाल सुनकर इब्लीस भागेगा। हालेलुया। इसलिए फतह मेरी और आपकी है, किसी और की है ही नहीं है। 1% भी आपकी जिंदगी में इब्लीस की फतह नहीं है। आप मुकम्मल तौर पर जीते हुए हैं। आप मुकम्मल तौर पर जीते हुए हैं। और जब आप मुकम्मल तौर पर जीते हुए हैं, बड़ी दफा असी ये कहते हैं पता नहीं उदन का वो भाई घर आया सी, लगता है कि तस्वीरां ज़दा सी, इस वजह तो मेरा भी उदन का सिर खरे पीड़ हो गया है। हालेलुया। मैं बड़े लोग, बहुत से लोग मुझे आकर बताते हैं भाई साहब पता नहीं कल मेरा भाई थोड़ी देर में खड़ा होया, 4-5 गल्लां कीतियां ने, उस तो बाद जो ना तबीयत उदन की बात वल नहीं ठीक नहीं है, वल नहीं पंजाबी चेंज कहते हकीकत है ये। जब आपने सोच ही ये लिया है कि ये इब्लीस का बंदा है, मैं ये कोल खलो गया तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी, तो आप ईमान से ज़रा धाड़ कर दिखाएं उसको, कुछ भी नहीं है वो कोई भी। मैंने बात की है इब्लीस की, मैंने किसकी बात की है? इब्लीस बाइबल ये बताती है खुदा का एक बहुत मजबूत फरिश्ता था इब्लीस, जिसकी ताकत के बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं, उसकी खूबसूरती के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो हिजकिय्याह 28वां बाब पढ़कर देखिए। बाइबल में लिखा है कि बड़ा ताकतवर, बहुत ही खूबसूरत बनाया गया, इंतहाई खूबसूरत फरिश्ता था, ताकतवर फरिश्ता था। और मैं आपको ये बता रहा हूँ वो आपके सामने नहीं ठहर सकता। मैंने क्या कहा है? कौन नहीं आपके सामने ठहर सकता? शैतान खुद, उसकी फौजें तो बहुत छोटी है ना, वो खुद भी आपके सामने ठहर नहीं सकता। वो आपके सामने ठहर नहीं सकता। जादू टूने करने वाले नहीं ना तो दर्जा उन्होंने तो कोई पिछे है, कितने लगे फिरते थे, इन्हों की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं अक्सर लोगों को ये बताता रहता हूँ, आज मैं कलाम के कलाम में सीरीज में बताऊँगा रेनहार्ड बाउंकी की बाबत। बहुत बड़े एवेंजलिस्ट हैं, तो खुदा के कलाम में लिखा है उसकी ये गवाही है कि अफ्रीका में वो 15 लाख लोगों का क्रूसेड करवाता है और लाखों लोग शिफा पाते हैं जब वो क्रूसेड करवाता है। तो जब उसने ये काम शुरू किया तो वहाँ पर जो जादूगर थे उनका काम धंधा बंद होना शुरू हो गया। उन्होंने क्या किया, 4 बड़े बड़े जादूगरों ने सोचा कि हम मिलकर रेनहार्ड बाउंकी को मफलूज कर देंगे। मफलूज समझते फालिज का मरीज कर दिया। उसके क्रूसेड में बैठ गए चारों कोनों पर। रेनहार्ड बाउंकी कहता है कि मैं रूहुल कुदस के मसा से मामूर था, मैंने उठकर कहा हालेलुया, मसा से भरा हुआ, चारों ही भाग गए। अगले दिन उन्होंने अफ्रीका की सबसे बड़ी जादूगरनी, यहाँ पर पाकिस्तान में उतने बड़े जादूगर है ही नहीं, अफ्रीका की सबसे बड़ी जादूगरनी बुलाई। दरमियान में 5 बैठ गए और जब वो उसी तरह से कहता है मैं मसा से मामूल था, मैं उठा और मैंने कहा हालेलुया, और वो जो जादूगरनी थी कुत्ते की तरह हाँकना शुरू हो गई। उठाकर उसे आगे लेकर आए। रेनहार्ड बाउंकी ने दुआ की और वो आज़ाद हुई और उसको 2 उठाकर ले गए। 2 जो जादूगर थे वो ईमान ले आए और रेनहार्ड बाउंकी बताता है कि आज वो मेरे साथ खिदमत कर रहा है। बताना मैं ये चाहता हूँ वो बड़ा शैतान आपका सामना नहीं कर सकता। ये छोटे छोटे जादूगरों की क्या वैल्यू है आपके साथ? कुछ नहीं है। जाने इस बात को, आप बहुत बड़े फतहमंद सिपाही हैं। इस वजह से नहीं कि मैं बड़ी दुआ करता हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं बहुत मजबूत हूँ, इस वजह से नहीं कि मैं बहुत
जिस्मानी तौर पर मजबूत हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे साथ मेरा यीशु है और मेरे साथ वो खड़ा है। इब्लीस को मेरे यीशु की फतह का सामना करना पड़ेगा, इब्लीस को मेरे यीशु की फतह का सामना करना पड़ेगा, और वो मेरे यीशु की फतह के सामने नहीं ठहर सकते। हालेलुया। और इस सबब से वो मेरे सामने भी नहीं ठहर सकते। किसके सामने? मैंने कहा जी वो मेरे सामने नहीं ठहर सकते। किसके सामने? हालेलुया। कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई साहब अपनी बाबत कह रहे हैं, मैंने आप सबकी बाबत कहा। किसके सामने नहीं ठहर सकते? कोई भी जादू, कोई भी चूना, कोई भी जादूगर, कोई भी उसके जादू मंत्र दुनिया पर असरअंदाज हो सकते हैं, मुझ पर और आप पर कभी भी नहीं हो सकते। हालेलुया, हालेलुया। ये है मेरी और आपकी फतह, जो कभी भी टूट नहीं सकती, जो कभी भी खत्म नहीं हो सकती। कोई भी पहाड़ आपके सामने नहीं ठहर सकता। मत सोचिएगा। यीशु मसीह ने इख्तियार दिया, उसने कहा जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुव्वत पर घाव लगाओ। सारी कुव्वत पर यीशु मसीह ने वो सारा इख्तियार हमें दिया हुआ है। हर एक मसीही ईमानदार फतहमंद है, उसमें कोई नाकामी नहीं है, कोई जादू टूना पर नहीं चल सकता। गिनती की किताब में लिखा है यकूब पर अफसून नहीं चलता। कुदसियों के खत में लिखा है यकूब पर अफसून नहीं चलता। यकूब यानी बनी इसराइल, इसराइल वो इसराइल नहीं, हम हैं, हम जो चुने गए हैं। हमारी बाबत ये लिखा हुआ है कि हम पर जादू टूना नहीं चलता, दुनिया पर चल सकता है। क्यों? क्योंकि जिस सरदार ने इब्लीस को हराया है, उसकी फतह के बाद वो फतह हर एक मसीह की फतह बन जाती है। हालेलुया। इब्लीस जानता है, इसलिए तो खुदा के कलाम में लिखा है जब यीशु मसीह हैकल में गए तो वहाँ पर एक बदरू गिरफ्तार ने क्या कहा, बदरू उसके अंदर से बोली कि क्या तू हमें वक्त से पहले अजाब में डालने के लिए आया है। वो बदरूहें जानती है कि हमारी कुव्वत को यीशु मसीह कुचल चुका है। वो बदरूहें जानती है, वो शैतान जानता है, सारी बदरूहें जानती है कि कोई है जो फतह पा चुका है हम पर, जिसने हमारे असर को खत्म कर दिया है, जिसने हमारी बादशाहत को खत्म कर दिया है, जिसने हमारे इख्तियार को खत्म कर दिया है। और वो इख्तियार को खत्म करने वाला, उन पर फतह पाने वाला मेरा और आपका यीशु मसीहा है। जिस तरह से उसने 5 पत्थर लिए यीशु मसीह ने, और एक ही पत्थर काफी था। कितने पत्थर लिए? 5 इस्तेमाल हुए, इब्लीस के लिए एक ही काफी था। और इसी तरह से मेरे यीशु ने 5 जगहों पर छेद खाए और इब्लीस के लिए एक ही छेद काफी है। एक ही छेद जो उसकी पसली में लगा, एक ही छेद काफी है उसको हराने के लिए। पसली के छेद लगने पर खून और पानी बह निकला, जिससे मैं और आप पैदा हो गए, जिससे मैं और आप इस दुनिया में आए। अगर मैं उसका वो खून और पानी ना बहता तो मैं और आप इस दुनिया में उस इब्लीस पर गलबा पाने वालों में ना होते। मैं और आप इब्लीस पर फाते हैं, क्योंकि मेरे यीशु की पसली से निकला हुआ खून मुझे फाते बनाता है। वो एक पत्थर इब्लीस को हराने के लिए काफी है। हालेलुया। बहुत दफा आप परेशान हो जाते हैं क्योंकि कुछ लोगों का डराने का बड़ा अच्छा तरीका कार होता है। तस्वीरें जरूर होती हैं, लेकिन कुछ लोग इतना कर डरा देते, ना 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 तू नहीं बचना, हो ही नहीं सकता। इब्लीस ने तेरे घर पे कब्जा किया है, निकल ही नहीं सकता। फिर अपने आप से जरा पूछ के देखिएगा कि यीशु से प्यार करने वाले आप हैं? और अगर यीशु मसीह से प्यार करने वाले हैं, अगर यीशु मसीह पर ईमान रखने वाले हैं, तो जितना मर्जी लोग आपको डराएं, बताएं मैं फतह पाया हुआ।
ان کو بتائیں کہ میری فتح کا سامنا گھر میں موجود تصویریں نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. گھر میں موجود جادو ٹونا جس نے میرے گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے وہ میرا سامنا ہی نہیں کر سکتا. اسے ابھی تک میں نظر نہیں آیا. خوش ہو کر بتائیں بھائی صاحب ابھی اسے کوئی میں نظر نہیں آیا. جب میں بدروہوں کو نظر آؤں گا تو جیسے بنی اسرائیل کے سامنے پوری فلسطین کی فوج بھاگ اٹھی ایسے ہی میرے سامنے سے بھاگے گی. ہاللیلویا. کیونکہ میرے خداوند نے مجھے کیا کہا؟ تیرے آس پاس 1000 اور تیرے دائیں ہاتھ 10,000 گر جائیں گے. ہاللیلویا. تھوڑی سی بدروہیں نہیں 10,000 لے کے آؤ بدروہ تو میرے سامنے آ کے کھڑے ہو کے دیکھو. میرا خداوند مجھے اتنا غلبہ دیتا ہے, میرے پاس اتنی بڑی فتح ہے کہ میرے آس پاس 1000 بدروہیں اور میرے دائیں ہاتھ کی طرف 10,000 بدروہیں گر سکتی ہیں. ہاللیلویا. کوئی بھی چیز مجھے ناکام نہیں کر سکتی. ہاللیلویا. کہیں کوئی بھی چیز مجھے ناکام نہیں کر سکتی. آئے نا کسی کو بتائیں تو صحیح. کس کو کہہ رہے ہیں؟ اپنے آسات والوں کو بتائیں ذرا. بڑی پریشانی کے میں کیا ہے خوشوں بھی کہوں گا. کوئی بھی میری فتح کا سامنا نہیں کر سکتا. سر زور سے بولیے گا. مجھے تو میں نے تو کہا مجھے ساتھ والے کو بتانا ہے. اب ذرا ایک جملہ میں اکثر وہ جو خدا کے کلام میں جدعوں کی بابت فرشتہ کہتا ہے اس جملے کو ذرا بولیں. کسی کو یاد ہے؟ سبت سورما بتانے والے ساتھ والے کو جو آپ سورما ہیں زور سے کہیں ذرا. اگر کوئی آپ کے پاس سویا ہوا تو اسے ہلا کر کہیں. ہاللیلویا. ہاللیلویا. جتنی بڑی فتح میرے پاس ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. میری فتح کا نام یسوع مسیح ہے. میری فتح کا نام یسوع مسیح ہے. اور اس کی فتح پوری کائنات میں اس جیسی فتح کسی کے پاس ہے ہی نہیں ہے جو میرے پاس فتح ہے. جو میں کر سکتا ہوں, جس طرح سے میں چل سکتا ہوں, جو میں کر سکتا ہوں, جو ہم کر سکتے ہیں, جس طرح سے میرے اور آپ کے پاس ابلیس پر غلبہ ہے دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. دنیا شیطان سے ڈرتی ہے, شیطان آپ سے ڈرتا ہے. دنیا بدروہوں سے ڈرتی ہے, بدروہیں آپ سے ڈرتی ہیں. دنیا جادو ٹونوں سے ڈرتی ہے اور جادو ٹونے آپ سے ڈرتے ہیں. دراصل تھوڑا تسی گھبرائے پہ جی. سپ ہمیشہ ویکھ کے بندے نوں بھجدا ہے تے بندہ حقیقت کہ جڑے بندے نوں پتا ہوندا نا کہ سپ مینوں ویکھ کے بھجدا ہے, کوئی سوٹی جی پھا لینا نکی جی تو انہوں خوف ہی نہیں آتا. کدی پنڈاں 'چ ویکھیا جے لوگ جڑے نے سوٹیاں پھڑ کے کتے دور اجاڑ بیابان چھوڑے پھرتے ہیں. سپ انہوں کو سمجھ ہوتی ہے کہ سپ نے سانوں ویکھ کے بھجنا ہے. ایسے ہی جان جائیں کہ سانپ نے آپ کو بھی دیکھ کر بھاگنا ہے, آپ نے سانپ کو دیکھ کر نہیں بھاگنا ہے. ابلیس نے آپ کو دیکھ کر بھاگنا ہے. کیوں ہو سکتا ہے ٹاڈے تو وہ ڈرتا ہے کہ نیولے کے نال وہ لڑتا ہے. آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. سانپ آپ کے ساتھ نہیں لڑ سکتا. کس کے ساتھ لڑتا ہے؟ دنیا میں سارے نیولے ان کے لڑتے جھگڑتے پے نے پر ساڑھے دو ہاریا ہوا ہے. ہاللیلویا. یسوع کے لوگ حقیقت میں ابلیس پر فتح مانتے ہیں. ہاللیلویا. ہم نے آیت پڑھی تھی پہلا کرنتھیوں اور اس کا 15واں باب اور اس کی 57 آیت. اس طرح سے لکھا تھا مگر خدا کا شکر ہے جو ہمارے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم کو فتح بخشتا ہے. کس کو فتح بخشتا ہے؟ مجھ کو کہہ دیں. کس کو فتح بخشتا ہے؟ مجھے. دنیا کو کس لیے وہ بخشتا ہوگا؟ دنیا تو گناہ میں ہے.
جو کوئی یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، جیسے یسوع مسیح فاتح ہے ویسے ہی وہ شخص فاتح ہے۔ جیسے یسوع مسیح ابلیس پر اختیار رکھتا ہے، وہی اختیار میرے اور آپ کے پاس ہے۔ اس نے اپنا اختیار مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ ہاللیلویا۔ دنیا ابلیس سے ڈرتی ہے، اور ابلیس کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ کس سے ڈرتا ہے؟ چلو تیل نو تے پانی نو تھوڑا لگا کر دو، تیل ہی رکھو اپنے کو، مسئلہ تو رکھو اپنے کو، ایمان نو رکھو۔ اور ایمان ایک ایسی چیز ہے جس کا ابلیس سامنا نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ امام یسوع کہ ڈرا میں ابلیس نو پھر نہیں ہو سکتا۔ یسوع مسیح پیچھے ہٹ جاتا ہے، میں تیرے کول کھڑا ہاں، وہ تینوں ایک کے بھجن دیا ہے، تو انہوں ایک کے بھجی جا رہا ہے۔ ہاللیلویا۔ جو تو انہوں ایک کے بھج جانا ہے، یسوع مسیح کہتا چلو پھر میں چلا جانا تیری زندگی جو تینوں میرے تے اجے تک یقین نہیں گا، یہ ساری قوت کو میں کچلیا ہویا ہے۔ یسوع مسیح دس رہا ہے یہ ساری کچلی، یہ سارے دنداں میں توڑیا ہے، یہ زہر کڈیا ہے، یہ سپ ویکھن چ تینوں ڈرا رہا ہے، یہ زہر کونی ہے گائی، تیرے لیے کونی، دنیا لیے ہو سکتا ہوگے پر تیرے لیے یہ کوئی زہر نہیں گا، تینوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، تینوں کسی طریقے نہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تو میرا ہے اور میری فتح یسوع مسیح نے کہا تیری ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کتنے لوگ اس بات کو سمجھے ہیں آج؟ کتنے لوگ اس بات کو سمجھے کہ اکثر اگر میں پریشان ہو جاتا ہوں، اگر میں پریشان ہوتا ہوں تو اس میں میری اپنی پریشانی کی وجہ ہے، میرا خداوند بہت بڑا ہے، یہ ساری کائنات اس کی ہے، سب کچھ اس کا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا میں نے ابلیس کو آسمان سے گرتے ہوئے دیکھا، بجلی کی مانند گرتے ہوئے دیکھا۔ جب میرا یسوع مسیح آیا تو اس کے اختیار کو اس نے ختم کر دیا۔ راست باز ابلیس کے اختیار سے چھوٹ چکے ہیں۔ ذرا پر پھڑپھڑا کر دیکھیں، آپ اڑنے والے عقاب ہیں، آپ کوئی عام پرندہ نہیں ہے، آپ عقاب ہیں۔ جانیں اپنی فطرت کو کہ میں وہاں تک پرواز کر سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا، میں وہاں تک جا سکتا ہوں جہاں تک کوئی نہیں جا سکتا۔ میرا اختیار اتنا بڑا ہے جس کو کوئی پہچان ہی نہیں سکتا۔ ہاللیلویا۔ اور اس کو استعمال کرنا سیکھیں اپنے اختیار کو۔ اس نے یسوع مسیح نے آپ کے اختیار کو کس طرح سے استعمال کرنے کے لیے کہا؟ اس نے کہا جو کچھ بھی تم میرے نام سے چاہو گے میں کروں گا۔ ہاللیلویا۔ کیا کہا اس نے؟ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے جو کچھ بھی تم میرے نام سے چاہو گے، پھر سے ذرا بولیں، کس کے نام سے؟ جہاں پر میں یسوع مسیح کا نام لیتا ہوں وہاں پر وہ سب کچھ ہو جاتا ہے جو میں چاہتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ جو کچھ بھی تم میرے نام سے چاہو گے میں کروں گا۔ کن سے کہا؟ مجھ سے اور آپ سے، دنیا سے نہیں کہا۔ دنیا اسے نہیں جانتی، لیکن جنہوں نے اس کو جانا، جنہوں نے اس کو پہچانا، اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ میں ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہوگا، آپ تو بادشاہوں کا سسٹم نہیں ہے، لیکن ملک کا بادشاہ ہو اور اس کا بیٹا جب کہیں سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس بھی اپنے باپ کا وہی اختیار ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ پوری سلطنت اس کے اختیار کو مانتی ہے، اور ہم شہزادے اور شہزادیاں ہیں۔ ابلیس، دنیا ہو سکتا ہے ہمارے اختیار کو نہ جانتی ہو، لیکن ابلیس جانتا ہے۔ یسوع مسیح ان لوگوں میں کسی گیا، کسی نے نہیں پہچانا، لیکن ہیکل کے اندر اس بدرو نے جان لیا۔ اس نے کہا کیا تو وقت سے پہلے مجھے ہلاک کرنے کے لیے آیا ہے؟ اے یسوع، خدا تعالیٰ کے بیٹے، کیا تو مجھے وقت سے پہلے؟ ابلیس جانتا ہے، اس لیے میں ایک خاص بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ابلیس آپ کے اختیار کو جانتا ہے۔ ابلیس
ابلیس آپ کی خصوصیت کو جانتا ہے، ابلیس آپ کے معیار کو جانتا ہے، ابلیس آپ کی طاقت کو جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا سامنا میں نہیں کر سکتا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ڈرنا چھوڑے اور لڑنا شروع کرے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اپنے لیے نہیں، میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا، یہ مت سوچئے گا کہ مجھے اپنی فکر کرنی ہے، مجھے ابلیس سے اپنے آپ کو بچانا ہے، ایسا کچھ آپ کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آپ دوسروں کو بچانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اس نے کہا جو ایمان لائے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا۔ اور پھر اس سے آگے لکھا ہے ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروہوں کو نکالیں گے۔ بدروہوں سے بچیں گے نہیں کہا گیا، بچے ہوئے ہیں آپ۔ کیا کریں گے آپ؟ یسوع کے نام سے کیا کریں گے؟ نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز آپ کو پلائے گا تو اس کا کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا۔ ہاللیلویا۔ بات سوچئے گا، پتہ نہیں خرے پانی دے وچ دن تو بھی اس کو گھوٹے پیا دیتے نے، ہو ہی نہیں سکتا دیاڑے دے اثر۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ نہ پانی چ گھول کے نہ ڈائریکٹ پیا کے، کتے کوئی اثر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز تمہیں پلا دے گا تو اس کا اثر تم پر نہیں ہوگا، اس کا اثر تم پر اتنی قوت رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ آئے اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے اور اپنی قوت کو جانیں، اپنے اختیار کو جانیں۔ آپ بہت قوت رکھتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ میں خدا کے خادم کی بک پڑھ رہا تھا، اسپیشل خدا کا وہ خادم کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں میں کام کر رہا تھا جو نشہ کرتے تھے، جو شراب پیتے تھے، اور بہت دفعہ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شرابی نشئی نشہ چھاٹ ہی نہیں سکتا، تو پھر آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں۔ یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں ایک بہن کو جانتا ہوں، اب وہ بہن ایسی ہے کہ ان کے کچھ رشتہ دار جادو ٹونا کرنے والے ہیں، ابلیس کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ وہ بہن ان سے بھی ڈرتی ہے اور ان کی بڑی عزت کرتی ہے۔ وہ بہن ان سے ڈرتی ہے اور ان کی بڑی عزت، اور اس کا خاوند جو ہے وہ نشہ کرتا ہے، اس کا خاوند نشہ کرتا ہے، اسے نشے سے نکالنا بھی چاہتی ہے۔ یسوع مسیح کے پاس آ کر اس سے دعا بھی کرتی ہے، اور اپنے ان رشتہ داروں کو جو جادو ٹونا کرتے ہیں ان سے بھی بہت ڈرتی ہے اور ان کی بڑی عزت بھی کرتی ہے۔ ایک جگہ چھوڑنی پڑے گی، وفاداری سے یسوع کے ہو کر جنگ لڑنی پڑے گی، کبھی بھی ہار نہیں ہوگی۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ صفائی صاف دل سے ایک ہو کر، مجھے کسی پر ایمان ہے ہی نہیں، بس بچہ کبھی موقع ملے گا میں کچھ چیزیں جو ہے ہماری کلیسیا میں ابھی بھی نہیں ختم ہو رہی۔ بچہ پیدا ہویا، تاگا بن گیا، 100 کام انجنی کیتے، ٹیکا لا دیتا، کالف لا دیتی، 100 طرح کے مسئلے مسائل ہیں۔ ان چیزوں کو چھوڑ کر صاف دل ہو کر یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر دیکھے، کہیں پر ناکامی نہیں ہو سکتی آپ۔ ہاللیلویا۔ ابلیس نہیں آپ کے سامنے کھڑا ہو سکتا، جادو ٹونے آپ کے سامنے اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ آئے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھائیں اور جانیں اپنی فتح کو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، پریز گاڈ۔